کہ علی مقام کو بھی مادر ملت 2 کا لقب دیا جائے، کیونکہ وہ اس محسن پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور وہ جس طرح فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی آزادی کی تحریک چلا رہی تھی، اسی طرح علی خان پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ اپنے بھائی عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہی ہے۔ علی خان کے ساتھ ہوا جو وہ ایک غیر سیاسی ایماندار محب وطن شہری ہے اور اپنے بھائی کے کیسز کے سلسلے میں اڈیالہ آتی ہے۔ آج وہ اپنے بھائی کی کیسز کی پیروی کے سلسلے میں وہاں آئی تھی اور یہ فارم 47 کی جو غیر مہذب قسم کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، بے شرم بے حیا قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی، اس پہ انہوں نے ایک بزدلانہ حرکت کی ہے، حملہ کیا ہے جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ علی خان صرف اپنے بھائی کے اس بھائی کی کیس کی پیروی کر رہے ہیں جو محسن پاکستان ہے، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کہ وہ نمائندہ بانی چیئرمین ہے وہ ہمارا، اور دوسرا عالمی سطح پہ اس کا ایک نام ہے، ایک وقار ہے، عالمی امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ وہ ایک ناحق قید میں صرف ملکی مفادات کی تحفظ کے جرم میں وہ قید ہے، ناحق قید ہے، اس کیس کی پیروی کے لیے وہ آتی ہے۔ اس پہ آج ایک بزدلانہ حملہ ہوا ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بھی مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا۔ اس کے بارے میں بھی ایک غلیظ قسم کے الفاظ اس وقت کے ڈکٹیٹرز وغیرہ نے استعمال کیے تھے، مگر پاکستانی قوم اس کو آج بھی مادر ملت کا لقب دیتی ہے، اس کی عزت و وقار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بلکہ میں بھی اس معزز دیوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ علی خان کو بھی مادر ملت 2 کا لقب دیا جائے، کیونکہ وہ اس محسن پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور وہ جس طرح فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی آزادی کی تحریک چلا رہی تھی، اسی طرح علی خان پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ اپنے بھائی عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہی ہے، تو اس کو بھی فاطمہ مادر ملت 2 کا لقب دیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، پاکستان میں اس طرح بھی اسمبلی کے فلور پہ بھی باتیں ہوتی رہی امن و امان کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ پاکستان میں اس وقت جناب اسپیکر صاحب جتنے بھی بڑے عہدے ہیں، جو طاقتور عہدے ہیں پاکستان میں، اس میں بہت چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے حلق سے وفاداری کر رہے ہیں، نہ اپنے کرسی سے وفاداری کریں، نہ وہ اپنے ڈیوٹی سے وفاداری کریں۔ چند تکوں کی خاطر انہوں نے اپنی زمین بیچے ہوئے ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، ملک کے امن و امان کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں وہی لوگ۔ انصاف کسی کو نہیں مل رہا، انصاف کا جنازہ اٹھ رہا ہے، پاکستان کی بدنامی کے سبب بن رہے ہیں وہ لوگ، بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں، اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں، اپنے فیملی کی عزت کا خیال نہیں، تو کم سے کم ملک کی وقار کا خیال رکھو۔ عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے آپ لوگ کہ یہ فیصلے ملک کی بربادی کے سبب بن رہے ہیں، تو خدا را اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اور ملک کی وقار کی خاطر، پاکستان میں امن و امان کی خاطر یہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے اور اپنا یہ ضمیر فروشی کا دندا بند کر دیں، اور جس عہدے پہ آپ بیٹھے ہوئے اپنے اس عہدوں کے ساتھ وفاداری کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ طاقتور حلقے اپنا موت بھول چکے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے، بلکہ ہر اس شخص نے مرنا ہے جو اس دنیا میں آئے ہوئے، اور یوم حساب پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ انشاءاللہ ان سب کے ساتھ حساب ہوگا، جو یہ محب وطن نہتے شہداء جو ان کے ظلم بربریت کا شکار ہوئے، ایک دن ان کا ہاتھ ہوگا اور ان طاقتور حلقوں کا گریبان ہوگا۔ ان کے عہدے، ان کے طاقت ان کو انشاءاللہ اس دن ہم نہیں بچا سکیں گے، اور اس دن انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی۔ جناب اسپیکر صاحب، دنیا کی تاریخ میں فرعون بھی گزرے تھے، بس تھوڑا سا اسپیکر صاحب بس میں جناب اسپیکر صاحب فارم 47 والے بیٹھ جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، دنیا کی تاریخ میں ہر دور میں فرعون گزرے جو خدائی کے دعوے دار ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر صاحب، وہ بھی رات کو، دن کو تو خدا کا دعویٰ کرتے مگر رات کو گڑ گڑا کے روتے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ رب تو ہی ہے، مگر ان خوشامدیوں نے مجھے خدا کا رب کا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان خوشامدیوں نے آپ لوگوں کو خدائی کے عہدے پر تک پہنچائے، مگر انشاءاللہ یہ خوشامدی آپ لوگ سب کو انشاءاللہ ایک دن درجہ بٹ کریں گے۔
स्पीकर साहब शुक्रिया आपका. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المفسدين. آمين ثم آمين. عمران خان زندہ باد. عمران خان پاکستان پائندہ باد. شفیع جان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب فلور دینے کے لیے شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جناب اسپیکر ہم نے بڑے تحمل سے بڑے صبر کے ساتھ اپوزیشن کی بہنوں کی جتنی بھی سپیچز تھے وہ بڑے تحمل سے ہم نے سنا اور ہمیں امید ہے اور خاص کر مجھے امید ہے میں جب بھی بات کرتا ہوں تو یہ انٹرپٹ کرتے ہیں. آج مجھے انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا. جناب اسپیکر ایک جو چیز تھی ان کی سپیچز میں اور ان کی لیڈرشپ میں جو کامن تھی کہ وہ بھی پرچی سے پڑھتے ہیں یہ بھی پرچی سے پڑھتے ہیں. جمیلہ پراچا صاحبہ میری کوہاٹ کی ہے, میری بہن ہے. اس کو اپنی سپیچ سے زیادہ اپنی ویڈیو کی اپنی سپیچ سے زیادہ اپنے لیے ڈائٹ بچانے کی فکر تھی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ریکارڈ ہے. یہ لائیو جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ ساری آواز اس کی آئے گی لائیو. انہوں نے اس حکومت پہ باتیں کی, ایک چارج شیٹ پیش کی, لیکن نون کی جو ہے وہ حافظہ بڑا کمزور ہے. جناب اسپیکر 1989 کی میری پیدائش ہے. 1989 میں نواز شریف وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ پنجاب میں بنے تھے. 1989 سے لے کے ان کے بھائی وزیر اعلیٰ, اب بھتیجی وزیر اعلیٰ, کیونکہ بادشاہت ہے نون میں تو کوئی اور ہے نہیں, تب سے یہ سیلاب آ رہا ہے پنجاب میں. میرے داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں لیکن پنجاب سیلاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے. اور پھر یہ جو ان کی ٹپ ٹاپ کی حکومت ہے, مریم نواز کشتی میں بیٹھی تھی, ایک کشتی اس کے ساتھ کیمرہ مینس کی تھی, ہر ایک اینگل سے کیمرہ فٹ تھا کہ کوئی اینگل رہ نہ جائے. حکومتیں ٹک ٹاک پہ نہیں چلتی, حکومتی KPK کی طرح چلتی ہے جس میں ہمارا وزیر اعلیٰ پہاڑوں پہ چل چل کے ایک گھر تک گیا ہے. ایک ایک گھر تک ہمارا وزیر اعلیٰ گیا ہے. حکومت جو ہوتی ہے وہ برانڈیڈ سوٹ پہن کے راتوں رات جیکٹ سلوا کے نہیں چلتی. آپ کو پرفارمنس دینی پڑتی ہے. جناب اسپیکر انہوں نے اداروں پہ بات کی کہ کوئی ادارہ وہاں پہ کام نہیں کر رہا, اور وہ ایک سونیا بی بی تھی, اس نے تو پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا. ان کو شکر گزار ہونا چاہیے پاک آرمی کا. یہاں انہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں, بغض عمران کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں. بالکل شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ NDMA کی پرفارمنس دیکھیں جناب اسپیکر تو ایک سوتیلے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا ہے جس طرح اس سیلاب میں NDMA نے خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ہے. 2 ان کے ٹرکس آئے ہیں اور وہ احکامات کے ساتھ آئے ہیں. جناب اسپیکر وہ احکامات کیا تھے؟ احکامات